نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حمد و صلاۃ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ سادہ سا مختصر سا اخلاق تو میں نہیں سکھاؤں گا، بلکہ وہ اخلاق سکھاؤں گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بلند ترین ہوں، سب سے زیادہ معیاری اخلاق۔ دین معیاری تو اخلاق بھی معیاری، معیاری اخلاق۔ صرف یہ نہیں کہ تم میٹھے میٹھے رہو اور تم اپنے مطلب کے لیے گفتگو اچھی اور صاف ستھری کرو اور باقی تمہاری سوچیں جہاں مرضی بھٹکتے پھریں، بلکہ مومن کا اخلاق اور مومن کی زندگی میں جو خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں اور کائنات میں اللہ کے بندے میں جتنے رنگ بھرے جا سکتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں میں سارے تمہارے اندر بھروں گا۔ اعلیٰ ترین معیاری اخلاق۔ مومن کی زندگی میں ایک بات جو بڑی اہم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ مومن اپنے بھائی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ اپنے مومن بھائی سے جملہ کہنے لگا جو بڑا ضروری اور سمجھنے والا ہے، مومن اپنے بھائی سے اس طرح پیار کرتا ہے جس طرح وہ اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اسے حقیر نہیں جانتا، چھوٹا نہیں جانتا۔ تعریف کر دی نبی پاک نے مومن کی، فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں عورتیں جب بازار جاتی ہیں شادیوں پہ تو دو قسم کے کپڑے پسند کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک وہ والا کپڑا دکھایا جائے جو پہننے والا ہے، اور ایک وہ دکھایا جائے جو دینے دلانے والا ہے۔ تو یہ دینے دلانے والا وہ ہوتا ہے جو پہننے کے قابل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کچھ تاجر یوں بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی وہ میں زکوٰۃ کی مد میں کچھ چیزیں دے دیتا ہوں اور سارا سال تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں۔ بھلا کیا دیتے ہیں؟ جو کپڑا بکتا نہیں وہ دے دیتے ہیں، جو چیز کوئی نہیں خریدتا وہ زکوٰۃ کی مد میں دے دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن کی صفات میں جو صفت اعلیٰ ترین انداز میں بیان فرمائی، جو اعلیٰ معیار کی چیزیں تھی، فرمایا مومن کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، مومن کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا۔ مومن بحیثیت مومن برابر ہے۔ شیطان نے جو گناہ کیا تھا نا، گناہ وہ یہ کیا تھا کہ جب سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ کریم نے کہا سجدہ کریں جناب آدم کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا گیا کہ جناب آدم کو سجدہ کریں، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کی۔ کیوں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا معاذ اللہ حضرت آدم سے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا، وہ تھا کافروں میں سے۔ جب انسان حقیر جانتا ہے نا کسی کو تو یہ کمزور اخلاق کی علامت ہے۔ وہ بندہ چھوٹا نہیں ہوتا جس کو یہ چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ کسی کو چھوٹا سمجھنے والا خود بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹا آدمی ہے جو کسی کو چھوٹا جانتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تکبر کرنے والے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں چیونٹیوں کی شکل میں مسخ کر دے گا، مسخ کر دے گا انہیں، اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں کچل کر چلے جائیں گے۔ علم والے کو اللہ نے شان دی ہے، لیکن اگر وہ یہ بن کے بیٹھ جائے نا کہ میں عالم ہوں، تو حضور نے فرمایا من قال انا عالم فہو جاہل، جو دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں وہ تو جاہل ہے۔ کام تو یہ تھا کہ یہ پیار کرتا، یہ محبت بانٹتا۔ مومن کی صفت ہے، یہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا،
خطبہ حجت الوداع ہو رہا تھا. ہمارے یہاں جب بجٹ پیش ہوتے ہیں، جب قومی منشور اور دستور پیش ہوتے ہیں، تو لوگ ذات پات اور برادریوں کی بات تھوڑی کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں میں اکانومی کی بات کروں گا، میں وہ بڑی بڑی باتیں کروں گا. پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب انسانیت کا منشور دیا تو حضور نے فرمایا سنو میرے غلاموں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی اجمی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں. ایک جملہ ایسا ہے جو تاریخ ساز ہے، جو سمجھنے والا ہے. حضور نے فرمایا تم سب جناب آدم کی اولاد ہو، تم سب حضرت آدم کی اولاد، اور جناب آدم کو مٹی سے بنایا گیا. ہاں اللہ کی نظر میں اس کا اکرام زیادہ ہے جو نیک زیادہ ہے، اللہ سے ڈرتا زیادہ ہے. مومن اپنی زندگی میں یہ صفت پیدا کرے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، کسی کو چھوٹا نہ جانے، ورنہ اس کے دل میں تکبر کا وہ بیج، وہ پودا اگے گا جو اس کے باطن کو اجاڑ کے رکھ دے گا، جو اس کی روح کو ویران کر دے گا، جو اس کی طبیعت میں وہ فطور پیدا کرے گا جو کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، کبھی کسی کو حقیر نہ جانے، کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھے. نبی کریم علیہ السلام ایک سفر پہ تھے. دیکھیں حضور علیہ السلام، کون پیر ہے جو شاپر خود اٹھاتا ہے سبزی کا؟ کون صوفی ہے جو آج کہتا ہے کہ چلو میں اپنے گھر کا تھیلا ہی خود اٹھا لوں؟ کون سیٹھ صاحب ہیں جو یہ دعویٰ کریں کہ چلو میں اپنے گھر کی سبزی خود لے آؤں؟ اب اس کو بھی لوگوں نے اعزاز سمجھ لیا کہ کوئی پیچھے پیچھے چل رہا ہو چیزیں لے کے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، ایک سفر تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھانا پکانے کی باری آئے تو حضور نے فرمایا فلاں صحابی گوشت بنائیں گے، فلاں سبزی کاٹیں گے، فلاں چولہا جلائیں گے، فلاں کام کریں گے، اور فرمایا میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا. یا رسول اللہ ہم کس لیے خدمت کریں گے؟ فرمایا نہیں، جب مل کے کام کرنا ہے تو میں بھی کروں گا. یہ جو مزاج ہے نا تھوڑا سا چھوٹے کا، بڑے کا، سیٹھ صاحب کا، نواب صاحب کا، جی سر جی کہلانے کا شوق، اس شوق سے ذرا باہر نکلنا چاہیے. مومن کا یہ معیار نہیں ہوتا، وہ نارمل سی زندگی گزارتا ہے، وہ پیار والی زندگی گزارتا ہے. اسے انسانوں کے چہروں سے انسان ہی نظر آتے ہیں، غلام نہیں نظر آتے. اسے لوگوں کے چہروں سے نبی کریم علیہ السلام کے امتی نظر آتے ہیں، کوئی چھوٹی بڑی برادری کے لوگ نظر نہیں آتے. مومن کبھی کسی کو حقیر نہیں جانتا. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے غلام یہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. جنازے کے موقع پر حضور جو باتیں کرتے تھے وہ دلوں کو نرم کرنے والی کرتے. جنازے میں شریک تھے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ بد نہیں، بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں اللہ کے بندوں میں سے؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تکبر کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے وہ بدترین ہے اللہ کے بندوں میں سے، بدترین آدمی ہے. اور ساتھ ہی میرے محبوب نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے بندوں میں سے بہترین بندہ نہ بتاؤں؟ بہترین شخص کی طرف تمہاری توجہ نہ کراؤں؟ بہترین آدمی یعنی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کمزور سمجھتی ہے، جنہیں دنیا ضعیف سمجھتی ہے. فرمایا جو سادے کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، دنیا داری کے لحاظ سے تو لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اللہ کو قسم دے لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے. اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے اگر وہ قسم دے لیں. میرے رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعزاز دیا، شانیں دیں، لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی کسی کو حقیر نہیں جانا. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور نے خود مجھے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلیں. حضور کہاں جانا ہے؟ فرمایا مسواکیں لینے جانا ہے. محبوبہ کے انداز ہے ساتھ لے جانے کا. کیا رنگ ہے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین، آؤ نہ مسواک لینے چلیں. کیا انداز ہے محبوب کا. کہتے حضور ساتھ لے گئے اور نبی کریم نے اپنے دست مبارک سے درخت سے مسواکیں اتاری. حضور نے دست مبارک سے اتاری. مسواکیں دو تھیں، فرق کیا تھا؟ ایک سیدھی تھی ایک ٹیڑھی تھی. اتاری بھی حضور نے، غلام نے نہیں. تو فرماتے ہیں میرے دل میں خواہش تھی کہ ٹیڑھی میری ہوگی، سیدھی میرے کریم رسول کی ہوگی.
لیکن بات تو چھوٹی سی ہے نا، مسواک بانٹنی ہے، لیکن مفاہیم کتنے بڑے۔ اللہ کے محبوب نے نا سیدھی مسواک میری طرف بڑھائی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا بھائی، لایا بھی ساتھ میں ہوں، دینی بھی میں نے اپنی مرضی کی ہے، جو میرے دل میں آئے گا وہ دوں گا۔ حضور نے مجھے سیدھی مسواک دی، ذرا بات کو سمجھیے۔ خود حضور نے یہ مومن کا اعزاز بیان کیا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ وہ ردی چیزیں تو دوسروں کے لیے رکھے۔ وہ دیکھیں نا، بہت بڑے سیٹھ کی میں بات نہیں کرتا، میرا تو پھل بیچنے والا بھی جو موٹے موٹے پھل ہوتے ہیں ان کو آگے لگا لیتا ہے، اور جو گلے سڑے ہوتے ہیں انہیں ذرا اندر والی سائڈ پہ رکھ لیتا ہے۔ سیٹھ کی اور فیکٹری کے مالک کی بددیانتی کی اللہ ماشاءاللہ کیا بات کی جائے۔ یہاں تو میرے بھائی حال یہ ہے کہ وہ آدمی جو معمولی دکانداری کرتا ہے، وہ اس سے اگر کہا جائے کہ یہ گلے کیلے اور گلے سیب جو تو دوسرے کے بچوں کو کھلا رہا ہے، پسند کرے گا کہ تیرے بچے کھا کے بیمار ہو جائے؟ یار یہاں تو یہ حال ہو گیا کہ دوائیوں میں لوگ ملاوٹ کرنے لگے، یہ سوچتے ہی نہیں کہ اگر یہ دوائی پلٹ کر میرے بچے نے کھا لی تو اس کا کیا بنے۔ ہم لوگوں نے یہ سوچنا اور سمجھنا چھوڑ دیا، اپنی ذات کے لیے سوچنا، اپنا محل بنانے کے چکر میں رہنا۔ دوسرے کا بھی خیال کریں، دھوپ میں جلنے والے کا بھی خیال کریں، مزدوری کرنے والے کا بھی خیال کریں، جو چھت پہ کام کر رہا ہے سخت کڑی دھوپ میں اس کا بھی تھوڑا خیال کریں۔ جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سفر میں بھی ہم اپنے آرام کا خیال کرتے ہیں، دوسرے آرام کی کوئی فکر نہیں، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ سفر کر رہے ہیں، بس میرے لیے سیٹ بھی وسیع ہونی چاہیے، مجھے ہوا بھی اچھا آنی چاہیے۔ کہتے میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گرمی بڑی شدید تھی، تو سامنے کنواں نظر آیا، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے۔ جناب حذیفہ فرماتے ہیں سرکار نے کنویں کی طرف نگاہ کرم فرمائی تو میں سمجھ گیا کہ حضور کا نا غسل مبارک کرنے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کریں گے؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں محبوب نے کپڑوں سمیت غسل شروع کیا اور میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا۔ حضور کو نا ذرا ٹھنڈے پانی میں گرمی کے موسم میں نا لطف آنے لگا، کپڑوں سمیت غسل کر رہے تھے اور میں یوں چادر اوڑے کھڑا تھا۔ حضور کو لطف آنے لگا تو محبوب نا تسلی سے غسل کرنے لگے، دیر تک حضور غسل کرتے رہے۔ جب فارغ ہو گئے نا، تب آقا اور غلام فرق تو ہے نا۔ کہتے میں بڑا راضی ہوا کہ میں نے اپنے محبوب کی نوکری کی ہے، میں بڑا خوش تھا، لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ اب میں چادر پکڑتا ہوں تم غسل کرو، میں چادر تھامتا ہوں تم غسل کرو۔ کوئی سیٹھ صاحب اس سنت پہ بھی عمل کریں، کوئی پیر صاحب اس سنت پر بھی عمل کریں، کوئی علامہ صاحب، مفتی صاحب، درویش صاحب یہ والی سنت بھی ادا کریں۔ صاحب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں چادر تھامتا ہوں تم غسل کرو۔ یا رسول اللہ بات ٹھیک ہے، آپ مہربانی فرمایا غسل ہو گیا نا، مجھے ضرورت نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جتنی گرمی مجھے لگ رہی ہے تمہیں بھی اتنی لگ رہی ہے، میں چادر پکڑتا ہوں تم غسل کرو۔ فرماتے ہیں جب محبوب کریم نے حکم دیا، حکمن کہا، میں نے چادر تھام لی۔ آمنہ کے معصوم لال، عبداللہ کے در یتیم، کائنات کے مالک و مولا محبوب کریم غسل کرنے لگے۔ کہتے ہیں مجھے حیا آ رہی تھی کہ حضور کو میں نے کھڑا کیا ہوا ہے، تو میں نے جلدی سے غسل کیا اور میں نے کہا حضور بس۔ تو محبوب فرمانے لگے نہ بھی جتنی دیر میں نے غسل کیا تو بھی اتنی دیر ہی کرے گا، اتنی دیر ہی۔ مومن اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے ان چیزوں کی سوچ بنائے گا جو اپنے لیے بناتا ہے، وہ کسی کے لیے وہ والا کھانا فراہم کرے گا جو گھر میں کھانا پسند کرتا ہے، ایسا لباس بانٹے گا جو اپنے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ خدا را اس سوچ سے نکل آئے، یہ کمزور لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، یہ لالچی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو اپنا گھر بنانے کے لیے دوسرے کا گھر اجاڑنے تک آ جاتے ہیں۔ کوشش کریں اخلاق حسنہ کے اندر یہ رعنائی ہو، یہ خوبصورتی ہو، یہ معیار ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گزر رہے ہیں، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، ایک خیمے کے قریب سے گزرے، مدینے کے مضافات میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اندر سے کسی عورت کی ہائے ہائے کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے آدمی سے کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا جی میں دور سے آیا ہوں، امیر المومنین جناب فاروق اعظم سے ملنا ہے، رات گہری ہو گئی تھی تو خیمہ لگا لیا ہے،
کہ چلو سویرے مل لوں گا. جناب عمر فرمانے لگے اندر سے کراہنے کی آواز کس کی آ رہی؟ امیر المومنین. یہ وہ لوگ تھے دھرتی کا وہ حسن جنہیں نبی پاک نے کہا ہے انسان پر میں نے ستارے بنا دیے. الصحابی کا نجوم، یہ ہدایت کے ستارے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرمانے لگے یہ اندر سے رونے کی آواز کاہے کی؟ کہنے لگا میری بیوی امید سے ہے، بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، پردیس ہے، کوئی خیال کرنے والا نہیں. حضرت عمر فاروق فٹافٹ گھر گئے، اپنی زوجہ کو دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے ام کلثوم نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ خادمہ سے نہیں کہا، خادمہ سے نہیں کہا، سمجھیے گا بات. حضرت عمر کی مثالیں دینا آسان ہے، ان کے طریقے پر چلنا مشکل ہے. خادمہ سے نہیں کہا بلکہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون اول سے کہا. خاتون اول سے، گویا ملکہ سے کہا، ملکہ سے. مثال دے رہا، ملکہ سے کہا نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ زوجہ کہنے لگی عمر بڑا ارادہ ہے. کہا چلو پھر نیکی کا وقت آیا ہے. کیا کام ہے؟ کہا وہ ایک پردیسی ہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت ہے، چلو گی؟ تو جناب ام کلثوم امیر وقت کی زوجہ، اللہ کرے یہ ذوق پیدا ہو، یہ ذوق پیدا ہو. اب تو لوگوں نے، بادشاہوں نے عوام کو کیڑے مکوڑے جاننا شروع کر دیے. اب تو سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی ہے ہمارے نعرے لگانا. جناب عمر نے زوجہ کو ساتھ لیا، انہوں نے چنے لے لیے، پانی لے لیا، گڑ لے لیا، جو ولادت کے وقت چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ساری لے لی. بات کے پہلوؤں پر غور کرنا. فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے جہاں خیمہ لگا ہوا تھا تو جناب عمر فاروق نے آگ جلائی اور آپ کی زوجہ نے بتایا کہ یہ چیزیں پکانی ہیں. تو عمر وہ چیزیں پکانے لگے اور زوجہ اندر چلی گئیں، اس عورت کی خدمت کرنے لگیں. جناب عمر فاروق ہنڈیاں پکا رہے، امیر المومنین کھانا پکا رہے ہیں، گڑ بنا رہے ہیں، وہ چنے کا جو اس زمانے میں ولادت کے وقت کھانا تیار ہوتا تھا پکا رہے. وہ آدمی کہتا ہے جب عمر پھونکے مارتے تھے نا آگ جلانے کے لیے تو داڑھی سے دھواں نکلتا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا. فاروق اعظم نے وہ آگ جلائی، کھانا پکایا، اللہ نے اس شخص کو بیٹا دیا. تو آپ کی زوجہ اندر سے بول کے فرمانے لگی امیر المومنین مبارک ہو، امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا، جب امیر المومنین کے لفظ کہے تو پیالہ لڑکھڑا کے گرا اور ٹوٹ گیا. میں نے جناب عمر کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں تو غلام غلام کہہ کے آوازیں دیتا رہا، آپ امیر المومنین ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ جناب عمر فرمانے لگے وہی کیا ہے جس کا میرے نبی نے مجھے درس دیا ہے. سب انسان برابر ہیں، سب جناب آدم کی اولاد ہے. مومن کے اخلاق کا کمال ہے کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. یہ مومن کی زندگی کا معیار ہے، سٹیٹس ہے. فرمایا سویرے آنا، جس کام سے آئے ہو تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. وہ والا معیار بنائے زندگی میں کہ جس میں آپ کے اخلاقی قدریں اونچی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نور بھرے ان دنوں میں ہمیں ان خوبصورت چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول.